اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. وقت کی کمی کے باعث مجھے اس مرتبہ صرف ایک دن اور 2 راتیں کم میں ٹھہرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے روزہ اطہر پر حاضری دینے کے بعد جتنے بھی امام زادگان کی زیارت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ حالانکہ کم میں امام زادگان کے روزوں کی تعداد کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 500 ہے۔ میرے میزبان محمد علی نے مجھے کہا کہ چونکہ آج چہارشنبے یعنی بدھ کی رات ہے تو اس رات مسجد جمکران میں خصوصی اعمال ہوتے ہیں، تو ہم رات کو ہی چلیں گے، جسے میں نے اس رات کے موقع پر میری یہاں موجودگی کی مناسبت سے اپنی خوش قسمتی سمجھا۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ تو مجھے پہلے سے ہی تھا، کیونکہ یہ مسجد امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے، اور پھر جب ہم رات کو مسجد جمکران کی طرف جا رہے تھے تو بہت دور سے ہی مجھے اس مسجد کی شان و شوکت کا احساس ہونے لگا۔ اس عظیم مسجد کے خوبصورت گنبد روشنی میں نہا رہے تھے، اور ان گنبدوں سے پھوٹنے والے نور نے سارے ماحول کو جگمگا دیا تھا۔ میں نے بے اختیار کیمرہ نکال لیا تھا اور کیمرے کی آنکھ سے مناظر محفوظ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، حالانکہ میری باطنی آنکھ کو یہ مناظر خیرہ کر رہے تھے۔ روح سیراب ہو رہی تھی۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو لگا سارا ایران ہی یہاں سمٹ آیا ہے۔ پورے ایران خصوصاً مشہد اور قم میں نے دیکھا کہ ایرانی قوم کی دنیا میں انفرادیت کی ایک بڑی وجہ ان کی بے شمار عبادات، دعائیں اور مذہبی محافل ہیں، جن میں شرکت کر کے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں روحانیت عروج پر ہے۔ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے والوں کو دنیا کی کون سی طاقت شکست دے سکتی ہے؟ اس عظیم الشان مسجد میں جب داخل ہوئے تو عورتوں اور مردوں سے مسجد کا وسیع و عریض صحن تک بھرا ہوا تھا۔ سب کھڑے ہوئے عبادت میں مشغول تھے۔ اسپیکر پر ایک ایرانی مداح خصوصی انداز میں اور درد بھری خوبصورت آواز میں دعا پڑھ رہا تھا، جس کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی، اور تمام لوگ گریہ وزاری کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ خیر ہم پورے صحن کا ایک لمبا چکر کاٹ کر ایک طرف سے مسجد کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اس میں میرے میزبانوں کے وسیع تجربے کا دخل تھا، ورنہ میں تو شاید مسجد کے اندر بھی نہیں پہنچ پاتا۔ یہاں پر ہم نے جو مخصوص نمازیں تھیں ادا کیں، جن کی تفصیل مسجد میں جگہ جگہ آویزاں تھیں۔ اس کے بعد ہم مسجد سے باہر آئے۔ پچھلی مرتبہ جب میں ایران آیا تھا تو اس مسجد کی خصوصیت اور دلی لگاؤ کی وجہ سے بہت اشتیاق تھا کہ زیارت کر سکوں، لیکن صرف چند گھنٹے قم میں قیام کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اس بار تسلی سے زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہ بھی بدھ کی رات، جب مخصوص اعمال کی وجہ سے ایک بھرپور روحانی محفل میں بھی شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ تو گزشتہ حسرت جاتی رہی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان اس طرح کے بابرکت مقام کی زیارت کرتا ہے تو اس کا دل پھر بار بار اس مقام کی طرف کھینچتا ہی رہتا ہے کہ اس دوبارہ زیارت کب نصیب ہوگی۔ اس بات میں آپ کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ایک روحانی کنیکشن ہے۔ اب میرا بھی یہی حال ہے کہ بشمول تمام مقدس مقامات کے میں کب دوبارہ اس مسجد امام زمان علیہ السلام کی زیارت کر سکوں گا۔ مسجد جمکران شہر قم کے اطراف میں امام زمان علیہ السلام کے نام سے منسوب مسجد ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن بن مسلح جمکرانی نے امام زمان علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو بنایا ہے۔ مسجد جمکران 50 صدی شمسی تک ایک چھوٹی اور سادہ سی مسجد تھی، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد اس مسجد کی نئی تعمیر کی گئی اور اس کی زمین کو وسعت دی گئی۔ عصر حاضر میں یہ مسجد مختلف حصوں جیسے مراسم اور تبلیغات، عمومی روابط، لائبریری، انتشارات اور تحقیق، ثبت کرامات، نظر اور ہدیہ میں تقسیم ہے، اور ہر سال تقریباً 15 ملین لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد قدمگاہ کے نام سے مشہور تھی، اور پھر کیونکہ یہ جمکران کے نام کے دیہات کے ساتھ ہے اس لیے مسجد جمکران کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے
اسے مسجد صاحب الزمان بھی کہتے ہیں۔ محدث نوری نے نقل کیا ہے کہ حسن بن مسلح جمکرانی کہتا ہے، منگل کی رات 17 رمضان المبارک سن 393 ہجری کو کچھ لوگ میرے گھر کے دروازے پر آئے اور مجھے نیند سے جگا کر کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ مجھے اسی جگہ جہاں پر اب مسجد جمکران ہے لے آئے۔ امام علیہ السلام نے مجھے اپنے نام سے آواز دی اور فرمایا، جاؤ حسن مسلم جو کہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، اسے کہو یہ شریف زمین ہے اور حق تعالیٰ نے اس سرزمین کو انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر زراعت نہ کرے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، مجھے کوئی دلیل چاہیے ورنہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جاؤ اور اس حکم کا انجام دو، ہم اس کے لیے نشانی بھی قرار دیں گے۔ اور اسی طرح سید ابوالحسن قوم کے ایک عالم سے کہو کہ اس زمین پر مسجد تعمیر کرے اور جعفر کاشانی کے ریوڑ سے ایک بھیڑ خرید کر اس مکان پر قربانی کرنا اور اس کا گوشت کو بیماروں میں تقسیم کرو، جو بیمار اس گوشت کو کھائے گا حق تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ امام علیہ السلام نے ایک خاص نماز کا بھی حکم دیا۔ صبح اسی رات والی جگہ پر گیا اور وہاں پر کچھ زنجیروں کو مشاہدہ کیا جو کہ مسجد کی حدود کو دکھا رہی تھی جیسے امام نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد قم سید ابوالحسن کے پاس گیا اور جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کے خادم نے کہا، آیا تم جمکران سے آئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ خادم نے کہا، سید سحری سے تمہاری انتظار میں ہے۔ سید نے میرا احترام کیا اور کہا، اے حسن بن مسلح، میں سو رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا، جمکران سے حسن بن مسلح تمہارے پاس آئے گا، وہ جو کچھ کہے اس پر اعتماد کرنا۔ اس کے بعد میں نے گزشتہ رات والا ماجرا بیان کیا۔ ہم دونوں جمکران کی طرف چلے۔ جعفر کاشانی کے ریوڑ کو دیکھا، ایک بھیڑ میری طرف دوڑ کر آ گئی۔ جعفر نے قسم اٹھائی کہ یہ بھیڑ میرے ریوڑ میں نہیں تھی اور آج تک میں نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ بہرحال اس بھیڑ کو مسجد والی جگہ پر لائے اور ذبح کیا اور اس کے گوشت کو جس بیمار نے تناول کیا اسے شفا ملی۔ اس کے بعد سید ابوالحسن نے اس جگہ ایک مسجد بنائی جس کی چھت لکڑی کی تھی۔ بیان کیے گئے قول کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام نے حسن بن مسلح سے فرمایا، لوگوں کو کہو اس مقام کی طرف رغبت پیدا کریں اور اسے عزیز سمجھیں اور اس مقام پر 4 رکعت نماز بھی ادا کریں۔